ایک جانب تو حکومت اور حکومت میں شامل جماعتوں کا رخ اور ان کا اس وقت نشانہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف کیس ہو، شہباز گل کی گرفتاری ہو، دوسرے معاملات ہو، حکومت اپنی پوری قوت سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی پہ۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی ہے، اقتدار اب پی ٹی آئی کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی پس منظر میں وہاں پر بھی ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی حملہ کیس میں اب وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ، ملک احمد خان، سابق صوبائی وزیر رانا مشہود کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے پنجاب حکومت نے۔ شہباز گل کی اسلام آباد میں گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پنجاب میں گرفتاری کے امکانات بھی اب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ گرفتاریوں کے خوف سے مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور سے اسلام آباد منتقل ہو رہے ہیں اور ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پرسوں تینوں رہنماؤں کے گھروں پر پولیس نے چھاپے مارے، مگر وہ اسلام آباد میں تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے عطاء تارڑ نے 14 روزہ ضمانت قبل از گرفتاری بھی حاصل کر لی۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حکومت میں 25 مئی کو پی ٹی آئی کی آزادی مارچ پر مبینہ کریک ڈاؤن کرنے والے پولیس افسران کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی حکومت میں پچھلے 3 دن سے پنجاب پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مختلف اضلاع میں تعینات کے 4 ڈی آئی جیز، 4 ڈی پی اوز اور 12 ایس پیز، 42 ڈی ایس پیز سمیت 32 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کیے گئے ہیں۔ لاہور کے سابق 25 ایچ ایس او کو معطل کر کے انکوائری بھی شروع کی گئی ہے۔ پولیس افسران پر حمزہ شہباز کی حکومت کی ایما پر پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں پر تشدد اور بدسلوکی کے الزامات ہیں، جبکہ بعض آفیسرز کو پچھلے مہینے پنجاب کے ضمنی الیکشنز کے دوران متنازعہ کردار ادا کرنے پر عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ پرسوں ہی لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ 25 مئی کے آزادی مارچ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ ملوث عناصر کے خلاف اب مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ عمران خان کئی بار اس عزم کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ میں اپنی پولیس اور اپنی بیوروکریسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو آپ نے 25 کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر، سب کی شکلیں بھی ہمیں پتہ ہے جن پولیس آفیسرز نے ظلم کیا، یہ سارا ریکارڈ کے اوپر انہوں نے تو رہنا نہیں، لیکن آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غیر قانونی سٹیپس ہمارے خلاف کیے۔ ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے۔ کس بیسس پہ آپ نے یہ کیا؟ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس گئے، ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے، آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں تو میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جنہوں نے قانون توڑا اس ملک کا، عورتوں بچوں پہ ظلم کیا ہے۔ لگتا ہے پی ٹی آئی پنجاب حکومت کی کارروائی صرف پولیس آفیسرز اور نون لیگ کے چند رہنماؤں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کا دائرہ نون لیگ کی لیڈرشپ تک بڑھایا جائے گا۔ لگتا ہے کہ اس خطرے کو بھانپ کر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز عاشورے کی تعطیلات میں لندن روانہ ہو گئے تھے، جبکہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پنجاب حکومت کو خبردار کیا کہ ان کے خلاف کسی بھی کارروائی سے مرکز اور پنجاب کے درمیان کشیدگی بڑھے گی۔ وزیر داخلہ پنجاب محمد ہاشم ڈوگر نے ٹویٹ کی ہے کہ چیف منسٹر چودھری پرویز الہی کو حکم ملا ہے ان کی جانب سے کہ جس نے بھی مئی کے مہینے میں آئین اور قانون شکنی کی اس کو نہیں چھوڑا جائے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ 25 مئی کے ذمہ داران کے خلاف جب تک کارروائی نہ کروں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ جنہوں نے 25 مئی کو پورا دن پوری رات بدترین پولیس تشدد کے اور خوفناک شیلنگ کا مقابلہ کیا، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک ایک کا بدلہ نہ لیا جائے گا، اور ایسا بدلہ لیا جائے گا کہ ان کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے جواب اس طرح نہیں دیا تھا، ایسا دیا تھا کہ وہ یاد کرے گا۔ لیکن میں قانون کے تحت بھی مجھے آتا ہے کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اوہ ثناء اللہ، اور سن لو، تو پھانسی کی نشانی ہے۔ ثناء اللہ، تم جیلوں کے پیچھے جانے والے ہو اور ہم کیس لانے والے ہیں تمہارے خلاف۔ پنجاب میں پچھلے کئی ماہ میں حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس قسم کے عمل جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک سلسلہ ہے، نہلے پہ دہلا مسلسل جاری ہے، اور چودھری پرویز الہی کی پنجاب میں تازہ ترین حکومت بننے سے قبل
نون لیگ قائدین اور پولیس افسران کے خلاف جو اب ایکشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے وہاں پہ حکومت حمزہ شہباز کی تھی اور ان کی وزارت اعلیٰ میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کیسز درج ہو رہے تھے، تمام مقدمات درج ہو رہے تھے جو اب واپس لیے جا رہے ہیں، اور اب وہی مقدمات ہیں جن میں شفقت محمود، حماد اظہر، میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال اور اعجاز چودھری سمیت پی ٹی آئی کے 17 رہنماؤں نے قبل از ضمانت گرفتاری لی تھی۔ تو یہ عمل جو ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہم نے دیکھا، مگر اس وقت نشانے پر پی ٹی آئی اور قاف لیگ تھی، اور اس پر یہ تمام کارروائی کرنے والی نون لیگ اور اس کی اتحادی حکومت تھی۔ اب یہ تازہ ترین جو صورتحال جاری ہے پنجاب میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ یہ بتائیے گا کہ اس کارروائی کی کیا حیثیت ہے، قانونی حیثیت، اور اس کی بنیاد پر کیا ایکشن ہو رہا ہے، اور پولیس جو ہے وہ کتنا یقینی بنا رہی ہے اس بات کو کہ جو بھی ایکشن وہ لے وہ قانون کے تحت ہو، اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہو ان کے خلاف باقاعدہ قانون توڑنے کے الزامات ہوں۔ فی الحال کیا کارروائی ہو رہی ہے اس پنجاب حکومت کی جانب سے جو نون لیگ کے لوگ ہیں یا دوسرے ان سے منسلک لوگ ہیں ان کے خلاف؟ کامران صاحب، جب عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی شفقت محمود کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی، اور تمام کارکنان اور رہنماؤں کو کہا گیا تھا کہ جن کے پاس جو بھی ایویڈنس ہیں وہ ان کو جمع کروا دیں، جس کے بعد انہوں نے رپورٹ جو ہے عمران خان کو پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب حکومت کو دی تھی کہ ان افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وہ تقریباً صوبائی وزیر داخلہ کے مطابق 70 افراد کل شامل ہیں، جس میں سابق سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز، ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز اور انسپیکٹر لیول کے افسران شامل ہیں، جبکہ اسی طرح ضلعی انتظامیہ کے ڈپٹی کمشنر اور دیگر افراد بھی شامل ہیں جن کو جو ہے وہ لمحہ بہ لمحہ تبدیل اور ہٹایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جب انہوں نے رکھا تو فواد چودھری کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ آفس میں ایک ہنگامی طور پہ اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت انہوں نے خود کی تھی۔ اس میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی تھی عمران خان کے حکم پر، جو اسپیشل کمیٹی کے سربراہ سبطین خان تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے سیاسی معاملات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ اب اگر دیکھا جائے تو تقریباً کل ملا کر 72 کے قریب افراد کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، جس میں متعدد افراد کو معطل کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور جو سیاسی افراد ہیں جس میں عطاء اللہ طارق ہیں، رانا مشہور، ملک احمد خان اور رانا ثناءاللہ۔ یہ کیا وہ 72 افراد ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت ختم ہوئی تھی اور پھر یہ نون لیگی حکومت قائم ہوئی تھی تو اسی قسم کی اکھاڑ پچھاڑ جو ہوئی تھی پولیس میں اور ضلعی انتظامیہ میں حمزہ شہباز حکومت نے بھی کی تھی۔ گویا کہ درجنوں لوگ جب حمزہ شہباز حکومت آئی تھی پولیس کے اور ضلعی انتظامیہ کے وہ نشانہ بنے تھے، پھر انہوں نے اپنے 72 لوگ لگائے۔ اب وہ 72 میں نمبر کہہ رہا ہوں، یہ 70 75 60 جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے مخصوص لگائے۔ اب یہ حکومت آئی تو اس نے ان کو اکھاڑ پچھاڑ کا شکار بنایا اور اب ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور اب پھر پی ٹی آئی کی ٹیم واپس آ رہی ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب آئے تھے تو متعدد افسران جس میں سی سی پی لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن خاص طور پہ ان کے دور میں تعینات کیے گئے تھے اور ان کو ہم ٹاسک سونپے گئے تھے، اور اگر ان کا دیکھا جائے قانونی معاملات تو وہ یہ سمجھتے ہیں پولیس کے جو سینئر افسران ہیں کہ شاید یہ سیاسی معاملات ہیں تو یہ سیاسی پرچے ہوں گے تو آئندہ ختم ہی ہو جائیں گے اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جب آئے گی۔ ان کو یہ کہہ کر تسلیاں دی جا رہی ہے۔ اس طرح کے بے شمار افسران خاص طور پہ جو ایس پی لیول کے، ڈی ایس پی لیول کے اور ڈی پی او سطح کے آفیسرز ہیں وہ بڑے سینئر ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آئیں گے تو واپس لے آئیں گے، اور یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف اور اس وقت کے جتنے بھی سیاسی افراد تھے ان کے احکامات پر جو ہے وہ ایکشن لیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ احکامات دے رہے تھے، پنجاب میں صوبائی وزیر داخلہ عطاء اللہ طارق احکامات دیتے دکھائی دیے تھے، اور خود بلکہ ایکشن میں دکھائی دیے، مارکیٹ میں خود نکلے ہوئے تھے، خود ڈائریکشن دیتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس کو بیس بنیاد پر ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ البتہ اس سارے معاملے سے سب پولیس میں بہت زیادہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے اور بڑے پریشانی کی سچویشن دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا خود پولیس یا ضلع انتظامیہ نہیں ہے جو کہ ان سیاسی اس لیڈرشپ کے اشاروں پہ اپنے خدمات سر انجام دیتی ہے؟ اگر یہی لیڈرشپ کہہ دے حمزہ شہباز ہو یا پرویز الہی کو ہو کہ ہم نے صرف قانون پر عمل درآمد کرنا ہے تو یہ شاید ایک بار تو مسئلہ ہو لیکن پھر یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے۔ یہ تو پولیس آفیسر مل جاتے ہیں نا ان لوگوں کو جو ان کے اشاروں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔
بے شمار کمرا صاحب ایسے پولیس کے بھی اور دوسرے بھی آفیسرز موجود ہیں جو تو پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اور بے شمار ایسے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی گورنمنٹ ہو، ہمیں جو بھی احکامات دے گا ہم اس پہ عمل درآمد کروائیں گے. جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ تھے سید علی مرتضیٰ یا چیف سیکرٹری پنجاب، وہ تو کہتے ہیں جو بھی ہمیں حکم ملے گا ہم اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، ہماری کسی سے وابستگی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے.